بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک فرمائے اور ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کے دور کرنے کا سبب بنا دے. کیونکہ عید کے دن تھے تو مجھے کچھ تأمل ہو رہا تھا کہ شاید اس وقت آپ حضرات کو آنے میں بھی کچھ مسئلہ ہو، لیکن میں نے سوچا کہ کم از کم ملاقات ہی ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ بات بھی کرنے کی موقع مل جائے. سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں، تراویح میں، عید الفطر میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج وہ رمضان کی نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے اور جو کچھ اعمال کرنے تھے وہ کر کے اپنے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. اب ان اعمال میں کوئی اضافہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا. حدیث میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا فی ثلاث، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بس پھر عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا. البتہ تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں پھر بھی مرنے کے بعد. ایک یہ کہ کوئی آدمی علم کی کوئی بات چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا کوئی صدقہ جاریہ ہو، جیسے کسی نے مسجد بنا دی، ہسپتال بنا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یا پھر کوئی اولاد ہو جو نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس کے علاوہ جو کچھ عمل ہے وہ اسی دنیا میں زندگی کے وقت میں کرنا ہے. زندگی کے بعد جب موت آ گئی تو عمل کا دروازہ بھی بند، توبہ کا دروازہ بھی بند. زندگی بھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا رکھا ہوا ہے. جب چاہو آ جاؤ، جب چاہو آ کر میرے حضور میری اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو میرے حکم کے مطابق گزارنے کا عہد کر لو، تو بس میری طرف سے معافی ہے. معافی بھی ایسی کہ نامہ اعمال سے بھی تمہارے وہ گناہ مٹ جائیں گے جن سے تم نے توبہ کر لی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور مرنے تک، جب تک زندگی ہے اس وقت تک جاری ہے. اب کب تک ہے زندگی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے دن کے لیے انسان باقی ہے. تو اس واسطے رمضان زندگی میں مل گیا، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے تھے کہ جو سارے رمضان کے روزے رکھے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو تراویح پڑھے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اس کے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو قدم قدم پر مغفرت کے اللہ تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. صغیرہ گناہ تو اللہ میاں اسی طرح معاف کرتے رہتے ہیں.
مسجد کی طرف جا رہے ہو، ہر قدم پر صغیرہ گناہ معاف ہو رہا ہے، اور وضو کر رہے ہو تو ہر وضو کے ہر عضو کے اوپر گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اور کبیرہ گناہ جو ہیں اللہ بچائے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن عام طور سے رمضان میں گئے سے گیا انسان بھی اس کو یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ رمضان کے اندر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس لحاظ سے جب رمضان گزرا اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو سمجھو کہ جیسے کپڑے دھل کے صاف ہو گئے، اور اب الحمدللہ نہ صغیرہ گناہ باقی رہا نہ کبیرہ باقی رہا۔ صغیرہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود معاف فرما دیے مختلف عبادات کے نتیجے میں، اور کبیرہ بندے نے توبہ سے معاف کرا لیا، تو اب تم پاک صاف ایسے ہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے۔ جیسے کوئی میلا کچیلا کپڑا تھا وہ دھو دیا گیا، اب اس کے اوپر نہ کوئی میل ہے، نہ کوئی اس پر کوئی دھبا ہے، نہ کچھ ہے۔ لہذا عید کے میدان میں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں یہ انعام دینے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب توفیق عطا فرما دی۔ لیکن اب رمضان کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ زندگی کس طرح گزرے؟ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عجیب طریقے سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلے سے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص بھی تم میں وہ مہینہ پالے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ اگر مہینہ پا لیا تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر آگے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ جتنے دن سفر میں ہے، جتنے دن بیمار رہا، اتنے دن روزے چھوڑ کر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لے۔ 2 روزے چھوٹے ہیں 2 رکھ لے، اور اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ضروری نہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی ان کو ادا کیا جائے، بلکہ سارے سال میں جس وقت بھی، اگرچہ آدمی کو چاہیے وہی پتہ نہیں زندگی کا کب تک ہے کب تک نہیں ہے، لہذا جلد از جلد ادا کرے، لیکن فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی رمضان ختم ہوتے ہی رکھنا ضرور۔ پھر کتنے پیار سے فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری مشکل نہیں چاہتا۔ کتنے پیار سے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم اس لیے چونکہ تمہیں آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، لہذا اگر عذر پیش آ گیا ہے رمضان کے اندر بیماری کا، سفر کا، تو ہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے روزے نہ رکھو، لیکن بعد میں قضا کر لینا، اور قضا بھی جب چاہو کر لینا۔ گرمی میں روزے رکھے تھے، گرمی میں روزے قضا کیے تھے، سردی میں ادا کر لو تو بھی ادا ہو جائیں گے۔ پہلے 14-15 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا جو قضا کیا، اب جب روزہ جو ہے 11-12 گھنٹے کا ہو رہا ہے اس وقت کر لو، ہم مان جائیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہاں تم نے روزہ رکھا۔ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور یہ حکم ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ عجیب لفظ استعمال کیا اللہ نے، گنتی پوری کر لو، یعنی روزے کی حقیقت تو کیا رکھو گے تم؟ روزے کی جو اصل حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو شان ہے وہ روزہ کہاں رکھو گے؟ لیکن رکھ لو، رکھ کے گنتی پوری کر لو، بولے تکملوا العدہ، گنتی پوری کر لو۔ تو اگر تمہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ بھئی ہم ویسا روزہ نہیں رکھ سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا یا جو اللہ تعالیٰ کے شان تھا، تو بھی کچھ پرواہ نہ کرو،
गिनती पूरी कर ली तुमने तो लितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ताकि गिनती पूरी करने के बाद अल्लाह की बड़ाई उस तरह बयान करो जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें बताई है। तकबीर, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब नमाज को जा रहे होगे ईद की तो ये तकबीर पढ़ते जाना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब खुतबा दोगे या सुनोगे तो खुतबा जो है वो भी सारी तकबीर ही तकबीर है। 9 तकबीरें शुरू में पहले खुतबे में, 7 तकबीरें दूसरे खुतबे में, उससे आगाज किया जाता है खुतबे का, और फिर खुतबे के दरमियान बार बार अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ताकि तुम तकबीर कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करो काहे का? कि अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखने की तौफीक दी। अल्लाह बचाए, ऐसे भी लोग होते हैं, ताक़ीर किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग होते हैं कि उनके घरों में पता भी नहीं चलता रमज़ान कब आया था कब चला गया, अल्लाह बचाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हें तौफीक मिली रोज़े रखने की, तिलावत की, तरावीह की, तो ये जो नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, और इन फ़राइज़ के अंदर जो अल्लाह ताला ने छूट दी है और जो रुख्सतें दी हैं उसके ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जगह जगह कुरान ये कहता है कि शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। जो बंदा शुक्रगुजार होता है अल्लाह तबारक व तआला का, तो उस शुक्रगुजारी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसको तकब्बुर से महफूज रखते हैं। शुक्रगुजार बंदा कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता, इसलिए कि जो आदमी, शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब यह है कि मेरे इस्तेकाक तो नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ दे दिया मुझे तो शुक्र है ना। अगर किसी का कर्ज था मेरे जिम्मे, किसी के जिम्मे मेरा कर्ज था और उसने कर्ज आके दे दिया मुझे, तो वाजिब था उसके जिम्मे, तो मेरे जिम्मे कोई शुक्र तो नहीं है, लेकिन हम अखलाकन उसका भी शुक्रिया अदा कर देते। लेकिन हकीकत में नहीं था, उसके जिम्मे कर्ज था, मेरा उस पर एहसान था कि भाई मैंने उसको कर्ज दिया था, उसने लाकर वापस कर दिए, तो वो शुक्र का मौका नहीं। शुक्र का मौका यह है कि एक शख्स दूसरे को हदिया देता है बगैर किसी इवज के, वो शुक्र का मौका है। तो इसी तरह बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जब शुक्र अदा करता है तो माना यह है कि या अल्लाह मैं तो इस काबिल था नहीं कि मैं रोज़े रख सकता, मैं तो इस काबिल था नहीं कि आपकी इबादत कर सकता, लेकिन आपने अपने फजल करम से मुझे तौफीक अता फरमा दी, लिहाजा शुक्र अदा करता हूं। तो जब बंदा ये कह रहा है मैं इस काबिल नहीं था, वो तकब्बुर कैसे करेगा? किस बात पर तकब्बुर करेगा? अल्लाह ताला की नेमत है, शुक्र अदा करना है। तो लअल्लकुम तशकुरून। उसके बाद जो अगली आयत है बड़ी माना खेज है। बारी ताला इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। अगर बंदे तुमसे पूछे मेरे बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है कि अगर तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे कि कहाँ है अल्लाह, तो कह देना बहुत करीब है तुम्हारे, मैं करीब हूं अल्लाह बंदों के। और कितना करीब हूं उसका जिक्र सूरह काफ में है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं बंदों के। ये क्या फरमा दिया? रोज़ों के साथ साथ और रमज़ान के साथ साथ आखिर में सारी बातें रमज़ान की करके, ईद की करके, इबादतों की करके क्या फरमा दिया कि मैं करीब हूं।
کیا مطلب؟ کہ میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ قریب تھا اور رمضان کے بعد دور چلا گیا. تو بندے جب پوچھے رمضان کے بعد بھی تو کہاں ہوں میں؟ قریب ہوں. اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کیا عجیب بات ہے. کیا مانا؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ میں رمضان میں تو قریب تھا بندوں کے اور رمضان کے بعد میں دور چلا گیا. کسی کو اگر یہ حسرت ہو رہی ہے کہ رمضان کے اندر میں کاش فلاں دعا مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے، کسی کو حسرت ہو رہی ہے تو وہ اس کو حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ میں تو پھر بھی قریب ہوں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو میں تو قریب ہی قریب ہوں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. کیا ہوتا کیا ہے کہ میں تو قریب ہوں لیکن میرے بندو کبھی کبھی تم دور چلے جاتے ہو، کبھی کبھی تم دور چلے جاتے ہو. رمضان میں تمہیں کھینچ کھینچ کے بلا لیتا ہوں، کھینچ کھینچ کے بلا لیتا ہوں، آؤ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو، تو تمہیں بلا لیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے تم بھی میرے قریب آ جاتے ہو. اب رمضان کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو قریب ہوں اور تم بھاگ جاؤ، تم کہیں اور چلے جاؤ اور بھول جاؤ اس بات کو کہ ہم نے کبھی اپنے پروردگار کو پکارا تھا رمضان کے اندر. تو یہ نہ سمجھنا کہ اب تمہیں دور جانا ہے. جب میں قریب ہوں تو پھر تمہیں بھی قریب آنا چاہیے. اب میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تو بندہ دور چلا جاتا ہے، اللہ دور نہیں جاتا، اللہ تو موجود ہے، ہر وقت قریب ہے. تو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یہ رمضان کے سیاق میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں پھر بھی قریب رہوں گا تمہارے، بس تمہیں چاہیے کہ اس قرب سے فائدہ اٹھاؤ. تم بھی آ جاؤ قریب، جیسے رمضان میں آئے تھے اس طرح میرے پاس میرا قرب، میرے قریب آ جاؤ. قریب کیسے آئے گا بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کیسے، اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہی، لیکن بندہ شعور نہیں رکھتا اور اس کی وجہ سے اس قرب کا اس کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی قریب جاؤں باری تعالیٰ کے، تو پھر وہ قرب اس کو مزید عطا فرماتا ہے، مزید عطا فرماتا ہے. اب یہ قرب جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. اس کے درجات اتنے عجیب غریب قسم کے ہیں. ایک قرب وہ ہے کہ جب رمضان کے اندر تم نے اعتکاف کیا ہوا ہے اور ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کے پاس کے حضور بیٹھے ہو اور اسی کو پکار رہے ہو، اسی کے آگے کھڑے ہو، اسی کے نمازیں پڑھ رہے ہو، اسی کو رات کو یاد کر رہے ہو. اب یہ اعلیٰ درجے، اچھے بڑے درجے کا قرب ہے. اب آگ چلے گئے رمضان کے بعد اپنے کام دھندوں میں، تو کام دھندوں میں جا کر بظاہر لگتا ہے کہ قرب وہ نہ رہا، لیکن ہم تمہیں وہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اپنے کام دھندوں کے ساتھ تم قریب آ سکتے ہو میرے، اپنے کام دھندوں کے ساتھ. قرب کے معنی یہ ہے، قرب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا قریب ہونا. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ عمل صالح سے ہوتا ہے. عمل صالح سے قرب ہوتا ہے. عمل صالح کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ قرب ہے. چاہے جب تم نے صبح کو سویرے اٹھ کے نیت کر لی کہ اللہ میں آج دن میں فلاں فلاں کام کروں گا، فلاں فلاں کام کروں گا، لیکن آپ کے رضا کے لیے کروں گا.
اگر میں روزی کماؤں گا تو وہ بھی آپ کے حکم کے مطابق کماؤں گا، اور میں اگر گھر والوں سے بات چیت کروں گا تو بھی آپ کی رضا کے لیے کروں گا، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، آپ نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال طلب کرو، آپ نے حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، چونکہ آپ نے حکم دیا ہے اس لیے کروں گا، اور چونکہ آپ نے حکم دیا ہے اس واسطے میں گھر والوں سے خوش طبعی بھی اگر کرنی ہے تو وہ کروں گا، جیسے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کی سنت کی اتباع میں کروں گا، آپ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ تو اس وقت بھی جب بندہ اس نیت کے ساتھ روزی کما رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کوئی اپنے گھر والوں کا کام کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ مہمانوں کا اکرام کر رہا ہے، تو اس وقت بھی وہ عمل صالح کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اور ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے بندے کو۔ تو اس کے درجات ہیں مختلف۔ ایک درجہ وہ ہے جو ٹھیک نیری عبادت کے اندر بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے آگے پیشانی اپنی ٹیکتا ہوں سجدے میں۔ تو اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، یعنی بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نفلی نمازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو سجدے میں دعائیں بکثرت کیا کرو نفلی نمازوں میں، اگرچہ فرائض میں بھی جائز ہے مختصر، لیکن نفلی نمازوں میں دعائیں بتا دی ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ پر، اس کی چوکھٹ پر سجدہ کیا ہوا ہے، ماتھا ٹیکا ہوا ہے، اور وہ بات عرش تک جا رہی، جو بات اس صورت میں کرو گے وہ عرش تک پہنچے گی۔ تو اس لیے سب سے اب یہ قرب کا اعلیٰ ترین درجہ جو بندہ حاصل کر سکتا ہے سجدوں کے ذریعے، پھر نوافل کے ذریعے۔ ایک آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے مثلا، تو اس کو بھی اس فرائض کے ذریعے قرب حاصل ہے، اور ایک آدمی فرائض کے ساتھ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اس کا کیا قرب اور بڑھ گیا، سجدہ بڑھ گیا، ماتھا ٹیکنا بڑھ گیا، تو اس کا قرب اور بڑھ گیا۔ ایک آدمی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود نوافل کا اہتمام کرتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرتا ہے، دوسروں کی کوئی مدد کرتا ہے، دوسروں کا کوئی دکھ دور کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، تو وہ مزید قرب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مزید قرب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا اللہ اس کو پسند کرے گا، میرا اللہ اس کو، تو اور زیادہ بڑھ گیا اور قرب ہو گیا۔ تو قرب کے درجات ہیں۔ ادنا درجہ صرف فرائض ادا کر دینا، اور اس سے اعلیٰ جو ہے نوافل کے ساتھ کرنا، اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا، لوگوں کی تکلیفیں دور کر دینا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے الصاحب بالجنب، پہلو میں جو ساتھ بیٹھا ہو، آپ ریل میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، ایثار سے کام لینا، کہ اس کو آرام مل جائے، میں چاہے خود تھوڑا سا اپنا آرام کی قربانی پیش کر دوں،
الصاحب بالجم. جب یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے بندہ تو اللہ کے مزید قریب حاصل کر. تو درجات لا متناہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کے. اور سب سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے گناہ سے بچنے میں. جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو، جب گناہ کے مواقع میسر ہوں، اس وقت بندہ جب اللہ کو یاد کر کے گناہ کو چھوڑتا ہے، یہ قوی ترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا. کیونکہ یہاں لڑائی ہوتی ہے انسان کی اپنی نفسانی خواہشات سے. دل مچل رہا ہے اس کام کے لیے کہ میں یہ فلاں لذت اٹھا لوں، ہے وہ لذت گناہ. تو اس وقت جو دل مچل رہا تھا اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بندہ کہتا نہیں میرے اللہ نے منع کیا، میں نہیں کروں گا. تو یہ جو گناہ کے مواقع پیدا ہونے کے بعد اور نفسانی خواہشات کے مچلنے کے بعد بندہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ سب سے بڑا قرب کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے میری خاطر، میرے حکم کی خاطر اتنی بڑی اپنی لذت چھوڑ دی اس نے. تو سبحان اللہ، بھائی تعالیٰ آ جا میرے پاس، میرے پاس آ جا. یہ قوت، یہ سب سے زیادہ. اور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونا بندے کا سب سے زیادہ گناہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. گناہ جب کرتا ہے بندہ جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہوں، اللہ بچائے بعض مرتبہ تو یہ حصی ختم ہو جاتی کہ یہ گناہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، شیطان سے قریب اور اللہ سے دور. تو اس قرب کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ، آنکھ جو ہے یہ غلط کام نہ، غلط چیز نہ دیکھے. یعنی وہ چیز نہ دیکھے جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع کیا. آج کل ایک مصیبت ہے ہر ایک گھر میں، ہر انسان کے پاس جیب میں پڑے ہوئے ہیں فحاشی کے مناظر. آدمی تنہا بیٹھا ہے اور پاس موبائل ہے اور دل میں ہاتھ کے ایک ٹچ سے وہ نظر آ جاتا ہے. تو آدمی کا جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس کو ابھارتی ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو بڑا آسان کام ہے یہ، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، خلوت میں ہو، کمرہ بند ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کر لو اس کو، مزہ آئے گا. یہ داعیہ جو دل میں پیدا ہو رہا ہے اور دل اس کے اوپر مائل ہو رہا ہے، مائل ہی نہیں بلکہ اب بظاہر کہنے والوں کے کہنے کے مطابق مجبور ہو رہا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے آگے مجبور ہو رہا ہے. اس وقت میں اللہ کو یاد کرے، اس وقت میں یہ کہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اس نے مجھے یہ آنکھ جو ہے یہ اس کام کے لیے نہیں دی. یہ سرکاری مشین ہے جو مجھے مفت مل گئی ہے، میں نے کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی پیسہ خرچ کیا نہ کوئی محنت کی، اس نے مفت دے دی تھی. لیکن دیتے وقت کچھ ہدایات دی تھیں کہ بھائی اس کو کس چیز میں استعمال کرنا، کس چیز میں نہ کرنا. تو اس کے مطابق یہ کام جو
میرا دل چاہ رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے، اس کو استعمال کرنا تھا ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں اس کا اجر، ایک نگاہ ماں باپ کے اوپر محبت کی ڈال دینا، اس کے اوپر بعض روایات میں حج و عمرے کا ثواب ذکر مذکور ہے۔ بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ لیکن غلط جگہ استعمال کرنا، یہ سرکاری مشین، اس کو غلط استعمال کرنا، کسی آدمی نے آپ کو مفت میں ایک اعلیٰ درجے کی مشین دے دی کہ بھئی تم استعمال کرو اس کو، مگر بس خیال کرنا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا میں استعمال اسی میں کروں گا، دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا، شور کروں گا اس سے، کتنی بڑی ناشکری، کتنی بڑی ناقدری ہے۔ تو جب بندہ اس بات کا تصور کر کے اپنے نفس کو کچلتا ہے کہ نہیں کروں گا یہ کام، میرے اللہ نے منع کیا، انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کی کیسے نافرمانی کر رہا ہوں؟ تو جب یہ بندہ یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ قرب کسی اور عمل میں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری خاطر اپنی ساری خواہشات کو کچل کے اپنے آواز، تو میں اس کو قریب لاتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے قرب کی ہیں۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہم بھی قریب ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان گزر گیا تو میرا اللہ بھی دور ہو گیا، الیاذ باللہ، میں تو قریب ہوں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں، بس تم نہ دور بھاگنا، تم نہ دور بھاگنا۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ رمضان کا جو سارا مہینہ ہے اس کو حدیث میں شہر الصبر قرار دیا گیا، صبر کا مہینہ، اور اس واسطے اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے صبر کی عظیم عبادت کی۔ یہ جو کھانا منع ہے، پینا منع ہے، گرمی ہو سردی ہو، دن میں نہیں کھانا نہ پینا، یہ کیوں آخر؟ اللہ میاں کو ہمارے کھانے سے بیر ہے کوئی؟ بھوکا رکھنے میں مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب ٹریننگ دی جاتی ہے اس بات کی کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا عادی بنے، کہ جس طرح روزے میں پانی پینے کو دل چاہ رہا تھا مگر نہیں پیا، اس نے کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، تو اسی لیے منع کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے اس نے پانی سے پرہیز کر لیا۔ اگر کوئی مسلمان ہے صحیح معنی میں تو اس کے سامنے لاکھوں روپے بھی دے دو کہ تو روزہ توڑ دے، نہیں توڑے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے اس بات کی کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، جس کا نام صبر ہے۔ تو جب رمضان میں تم یہ کرتے ہو کہ دل چاہ رہا ہے مگر نہیں پی رہے، دل چاہ رہا ہے مگر نہیں کھا رہے، اسی طرح جب رمضان کے بعد جب زندگی کے مارکے میں داخل ہوگے تو وہاں بہت سی جگہوں پر دل چاہے گا، ایسی چیزوں کا دل چاہے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے،
تو اس وقت میں تم روکو گے تو اس کے معنی یہ کہ تم نے وہ ٹریننگ میں کامیابی حاصل کر لی. تو اب رمضان کے بعد کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب تمہیں نہ تو ہم تراویح کے لیے بلا رہے ہیں کہ بھئی رات کو 20 رکعتیں پڑھنا، نہ ہم تمہیں کوئی کھانے پینے سے روک رہے ہیں، نہ ہم تمہیں ملنے جلنے سے روک رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم تمہیں تفریح سے بھی نہیں روک رہے، جائز تفریح سے بھی نہیں روک رہے. صرف اتنا ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکو اور روک کر میرا قرب حاصل کرو، میرے قریب آ جاؤ. تو اس وجہ سے بھائی یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب. اور قریب ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان. یہ نہ سمجھنا کہ بس رمضان ہی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کے بعد نہیں ہوتی. میں تو پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداع، جواب دیتا ہوں. کیا معنی جواب دینے کے؟ جواب دینے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری عرضی فوراً قبول ہو جاتی ہے. عرضی سمجھے نا، وہ تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. کیا معنی؟ کہ تمہاری اس دعا کو ہم نے ایک عبادت قرار دے کر اس پر اجر و ثواب فوراً مرتب کر دیا. کوئی دعا ایسی نہیں ہے چاہے وہ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے ہو جو ثواب نہ، جس سے ثواب نہ ہوتا ہو. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مجھ سے مانگو، صرف مانگنے پر ثواب مل جائے گا تمہیں. مانگنا بھی ایک عبادت ہے. جو مانگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. تو مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے. تو اس معنی میں تو تمہاری دعا اسی وقت قبول ہو گئی کہ ہم نے اس کو ایک عبادت کے طور پر تمہارے نیک اعمال میں لکھ لیا. دوسرے اس معنی میں کہ تمہاری عرضی قبول کر لی، درخواست کو ہم نے ایک طرح سے ایڈمٹ کر لیا. سمجھے نا؟ ہم جب اس میں کورٹ میں کام کرتے تھے تو جب ہمارے پاس کوئی اپیل آتی تھی تو پہلے اس پر بحث ہوتی تھی کہ یہ آیا ایڈمیسیبل ہے یا نہیں، یعنی اس کو اس قابل ہے کہ اس کو ہم لیں اس معاملے کو. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ پٹیشن آئی، ہم نے کہا اسی وقت رد کر دی، اب انیشو، سمجھا، اسی وقت رد کر دی. اس قابل ہی نہیں کہ اس پر غور کیا جائے. سمجھے نا؟ تو اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں پٹیشنز کہ وہ آتی تھیں تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے تھے. پٹیشن الاؤڈ کیا معنی؟ الاؤڈ کے معنی یہ نہیں کہ جو اس میں لکھا ہے وہ ہم نے منظور کر لیا، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس پٹیشن میں اتنی جان ہے کہ اس پر غور کیا جائے. سمجھے نا آپ؟ بس تو جو آدمی پٹیشن دائر کرتا ہے وہ پہلے مرحلے پر اسی سے خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری پٹیشن جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر لی گئی. تو یہ ایڈمٹ کر لینا تو فوراً ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جب کوئی دعا کرتا ہے. اب یہ کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے ایڈمٹ ہونے میں. سمجھے نا؟ کوئی گناہ کی ہو دعا تو وہ تو ظاہر ہے وہ کیسے ایڈمٹ ہوگی، لیکن جو گناہ کی نہیں ہے دعا بلکہ اپنے مباحات کی ہے، اپنے مقاصد کی ہے، اپنے اغراض کی ہے، وہ فوراً ایڈمٹ ہو گئی. تو پہلی بات ثواب، تو نے مانگا لہذا ایک نیکی لکھ لی گئی، اور ایک نیکی کیا ہوئی کہ اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے وہ ہی ملے گا جو تمہیں پوری عبادت کر کے ملتا. پہلا کام اجیب دعوت دیتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. کیا جواب دیتا ہوں؟ نیکی. دوسرا جواب یہ کہ ایڈمٹ،
وہ تمہاری عرضی کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی. سمجھے نا؟ اب یہ کہ وہ جو تم نے عرضی میں مانگا ہے وہ ملے یا نہ ملے، تم ہو نادان آدمی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، کون سی بات تمہارے لیے مضر ہے. تو ہم اپنی حکمت، اپنی قدرت اس سے دیکھیں گے کہ آیا تمہارے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی الٹی سیدھی چیزیں مانگ رہے ہو جو آگے جا کر تمہیں نقصان دیں گی. اگر وہ تمہارے مناسب ہے وہ دے دیں گے، اگر مناسب نہیں ہے تو پھر اس سے اچھی کوئی چیز دے دیں گے. ایک بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے چھری دو، مجھے خنجر دو. اب باپ جو ہے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ یہ اس کے کام کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں اپنے ہی کام تمام نہ کر لے، اس لیے نہیں دیتا. تو اس کو کچھ اور دے دیتا، بہلا دیتا ہے، کسی اور چیز سے بہلا دیتا ہے، اور کوئی چیز دے دیتا ہے. یہ تو معمولی انسان ہے، اس کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو قادر مطلق ہے وہ تمہیں اس کے بدلے میں یقیناً اس سے بہتر چیز دے گا. صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تم اچھے سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم بری سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں. تو ہم تمہیں اس کے حساب سے دعا قبول کرتے ہیں. تمہاری قبول سے مراد یہ کہ وہ دیتے ہیں تمہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ دعائیں کی. میں سفر بہت کرتا تھا، تو سفر میں دعا کر لی، اللہ یہ میں نے فلاں تاریخ کو جانا ہے، اس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل جائے، یا اللہ سیٹ مل جائے، میرا سارا کام خراب ہو جائے گا وہاں جانے سے، نہ جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا. تو نہیں مل کے دیتی. رات کو بھی کر رہے ہیں، دن میں بھی کر رہے ہیں، پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، سیٹ مل جائے، نہیں مل رہی. تو خیر نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی مشیت. بعد میں پتہ چلا کہ جس جہاز میں سیٹ کرنے کے لیے دعا کر رہا تھا وہ اغوا ہو گیا. سمجھے آپ؟ اب جب اغوا ہو گیا تو اس وقت ہوش آیا کہ یا اللہ تو کیا مانگ رہا تھا، اور اگر تیری خواہش پوری ہو جاتی تو کیا حشر بنتا تیرا. تو بعض اوقات ایسا دکھا بھی دیتے کہ تم جو مانگ رہے تھے وہ بہت ہی گھٹیا چیز تھی تمہارے لیے اور تمہارے لیے نقصان دہ تھی. بعض جگہ نہیں بتاتے لیکن ظاہر ہو جاتا ہے، پھر کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. اب حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ جناب کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام شریعت والے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے، اسی کشتی والے نے تو ہمیں بغیر پیسوں کے بٹھایا تھا کشتی میں سفر، اسی کی کشتی توڑ دیا آپ، اور یہ تو ڈوب جائیں گے ہم سب. خاموش. تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو گے تو خاموش رہنا، کوئی سوال نہ کرنا. تو خاموش ہو گئے. لیکن تھے تو یعنی شریعت صاحب شریعت تو ظاہر پر عمل کرنے والے، کوئی دوسرے کی کشتی میں جا کے سب سوراخ کر دے، اس کو پھاڑ دے، کاٹ دے، تو شریعت پر تو حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، لہذا کہا کہ تو لقد جئت شیئا امرا، بچہ کھیل رہا تھا اٹھا کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت وہ ان کے اوپر تو شریعت یہ نازل ہوئی کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو لقد جئت شیئا نکرا، اب کہ انہوں نے یعنی بہت ہی سخت لفظ استعمال کیا. پہلے تو کہا تھا کہ عجیب سا کام کر دیا آپ نے، اب کہا کہ بہت ہی برا کام کیا آپ نے، لقد جئت شیئا نکرا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تمہیں صبر نہیں ہو سکے گا. کہا کہ اچھا جی، پتہ چل گیا کہ آپ کا کچھ اور
دائرہ ہے، میرا کچھ اور ہے، میری آپ کے ساتھ نبھ نہیں سکتی، لہذا اگر آئندہ سوال کروں تو پھر مجھے رخصت دے دیجیے گا۔ اب جو ہے آگے جا رہے تھے، وہاں بستیوں میں عام طور سے معمول تھا کہ بھئی جو مہمان آتا ہے تو اس کو کس طرح تواضع کی جاتی ہے۔ وہ ایسے کچھ تھے بخیل کہ انہوں نے کوئی تواضع نہیں کی، بلکہ انہوں سے کہا بھی وہی ہم مہمان ہیں، تو مسافر ہیں، کچھ تو نہیں کوئی ان کی مدد کی، نہ کچھ کھانا کھلایا، نہ کچھ۔ دیکھا تو ایک دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی تھی، تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو گر جائے گی دیوار، تو جا کے اس دیوار کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا۔ اب یہ پھر بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب کہ کوئی نکیر تو کی نہیں، لیکن یہ کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اسی کے اوپر کچھ معاوضہ لے لیتے کہ بھئی یہ دیوار گر رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے، تو کچھ اس کا معاوضہ لے لیتے۔ ان لوگوں نے نہ ہمیں کھانا کھلایا، نہ ہم سے کوئی مہمانی کا کام کیا، نہ کوئی ہمارا اکرام کیا، ان کا کام آپ نے ویسے ہی کر دیا مفت میں، اور مفت میں دیوار سیدھی کر دی۔ تو کچھ آپ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بس اتنا کہا انہوں نے، اس پہ یہ نہیں کہا کہ تم نے برا کام کیا یا اچھا کیا یا عجیب کام کیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس ختم ہوا قصہ، میرا آپ تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، ھذا فراق بینی و بینک، تم جاؤ الگ، میں الگ، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اب اگر ظاہر میں دیکھو یہ سارے کام جو تھے یہ کیا تھے، سمجھے نا، کم از کم پہلے دو کام تو حرام ہی تھے، سراسر حرام کام تھے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں وہ بعد میں بتائیں۔ تو یہ بتائیں یہ تکوینی جو دنیا ہے یہ اور ہے، اس تکوینی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے فرماتے ہیں وہ ان کے کسی کو بعض اوقات ان کا ادراک نہیں ہوتا، تو سوچتا ہے کہ یہ کیا فضول یہ ایسا کام ہو گیا، حقیقت اس کی ہے۔ وہ جو بچے کو مارا تو شریعت میں تو حرام تھا، بالکل بہت بڑا حرام، لیکن تکوینی طور پر ان کو کہا گیا تھا کہ کرو اے، جیسے کہ کسی آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کی روح قبض کر لو، اس کو موت دے دو، تو چونکہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے لہذا وہ قاتل نہیں ہوتا وہ، ایسے ہی یہاں پر بھی تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، کس کام میں کیا بہتری ہے وہ سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام راضی نے قصہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا کہ وہ ایک مرتبہ شاید درجہ دجلہ تھا، اس کے کنارے جا رہے تھے، دیکھا ایک بچھو جا رہا ہے آگے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر، مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، تو یقیناً بچھو کا بھی کچھ مقصد ہوگا، تو آج ذرا میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہے یہ۔ تو کہتے ہیں وہ چلتا رہا یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک کچھوا آیا تیرتا ہوا اور وہ کنارے سے لگ گیا، تو بچھو اس چھلانگ لگا کر کچھوے پہ سوار ہو گیا، اللہ میں نے اس کے لیے کشتی بھیج دی۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو اب دیکھتا ہوں یہ اس کے سوار ہو کے کہاں جاتا ہے، تو ان کی بھی چھوٹی سی ایک کشتی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے اس کا تعاقب کیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو وہ کچھوا جو ہے وہ کنارے لگ گیا اور جو بچھو تھا وہ چھلانگ لگا کے اگلے کنارے پہ اتر گیا۔ تو چلتا رہا، میں بھی چلا دیکھوں کہاں جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے،
تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ اللہ میاں نے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا ہوگا، اس بچھو کو. تو لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور وہ اپنا پھن لے کے اس نے اس سونے والے کے اوپر ایک طرح سے حملہ کرنا کا ارادہ کیا. اتنے بچھو پہنچ چکا تھا. بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا یا منہ پر، اور اس نے ڈسا اس کو، اور ڈس کر وہ سانپ جو ہے وہ تیورا کر گر پڑا، اور وہ آدمی سو رہا تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ اس بزرگ جو بھی تھے ان کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ بچھو وہاں سے چل کے آ رہا تھا اس کی جان بچانے کے لیے. وہ آدمی سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو اتنا تو پتہ چل گیا. اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی حکمت واضح ہو گئی کہ اس لیے بھیجا تھا اللہ میں نے سانپ سے بچانے کے لیے. لیکن آگے اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی جب بچانا تھا تو سانپ ہی کو نہ بھیجتے، سانپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے سانپ بھیجا اور پھر جناب اس کے مداوے کے لیے بچھو کو بھیجا اتنی دور سے. اگر نہ بھیجتے تو کیا تھا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب. تو اب اس کی حکمت کون سمجھے؟ تو یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے ایک ایک پتے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے. بلا حبت فی ظلمات الارض ظلمات الارض بلا حطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو یہ اگر ایک مکھی بھی جا رہی ہے کہیں، اس کا کوئی مقصد ہے. کوئی کیڑا بھی جا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے. اب اس کو میں کیا پہچانوں؟ میری عقل کتنی، میری فہم کتنی، میرا دماغ کتنا، میں کہاں تک پہچانوں؟ یہ تھوڑا تھوڑا نظر آ گیا ان بزرگ کو کہ بھئی بچو اس لیے بھیجا گیا تھا. مگر اس کے آگے کیا حکمتیں تھی، کیا مسئلہ آتا تھی، سانپ کیوں بھیجا تھا؟ اور پھر وہ آدمی جو ہے اس کو بچانا مقصود تھا، تو نہ سانپ ہوتا نہ بچھو ہوتا، سوتا رہتا. لیکن یہ سب کام کیا. تو کہاں تک انسان اپنی عقل دوڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں تک پہنچ سکتا ہے؟ لہذا دعا کرنے کے بعد مجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ایک دو چیزیں تو فوراً حاصل ہو گئیں. ایک ثواب، ایک عرضی کا ایڈمٹ ہو جانا. باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے، اس کی قدرت پر منحصر ہے. وہ جس چیز کو تمہارے حق میں بہتر سمجھے گا وہ تمہیں عطا فرما دے گا، جو نہیں سمجھے گا تو اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا. اس لیے کبھی بھی دعا کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. قبول تو ہر دعا ہوتی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بس آگے کیا ہے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. مجھ پر ایمان رکھیں لوگ، اور جب میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں تو میرا بھی وہ جواب دے دیں. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی میں جن چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اس کو کہہ دیں آمنا وصدقنا. جو آپ نے حکم دیا وہ کروں گا، اور جس سے آپ نے روکا روکوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے سب. اتنا بڑا عظیم سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے خاتمے پر عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آسان طریقہ ہمیشہ بار بار کہتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ صبح کو فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ایک مرتبہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیائے و ماتی للہ رب العالمین. یا اللہ، میں دن شروع ہو رہا ہے، نیا دن شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اس میں جو کوئی نماز پڑھوں وہ بھی آپ کے لیے، کوئی قربانی کروں وہ بھی آپ کے لیے، میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے.
جینا مرنا کیسے؟ اللہ کے لیے کہ اب میں جو کام بھی کروں گا وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، روزی کماؤں گا تو آپ کی رضا کی خاطر کماؤں گا، گھر والوں سے بات کروں گا تو بھی آپ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ صبح کو یہ بیٹھ کے ایک دو چار منٹ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر لیا کرو، اور ساتھ میں توفیق مانگ لو کہ یا اللہ ارادہ تو کر رہا ہوں مگر آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، تو مجھے توفیق عطا فرما دیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لو سارے دن کا، کیا کام کیا، کس طرح کیا، کہیں میں بہکا یا نہیں بہکا، کہیں آنکھ بہکی، کہیں کان بہکے، کہیں زبان بہکی، تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ رات کو صاف کر لو، یا اللہ یہ مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یہ دو کام کرتے رہیں، زندگی بھر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اسی حالت میں جب قبر کے کنارے پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔